کی نمائندگی کر رہے ہیں. آج جو وقت تشریف آیا ہمارے پاس، آپ کو علم ہوگا کہ 14 تاریخ کو سینٹ کی ان سیٹس پہ الیکشن ہو رہا ہے جو ویکنٹ ہو گئی تھی اس وجہ سے کہ ان سینیٹرز نے الیکشن کنٹیسٹ کیا پروونشل اسمبلی کا یا نیشنل اسمبلی کا، بائی آپریشن آف لا وہ خالی ہو گئی تھیں، اور ان پہ الیکشن کمیشن نے جو ریمیننگ پیریڈ ہے سینٹ کا اس کے لیے الیکشن کا شیڈول دیا، اور اس کے لیے انتخابات جو ہیں چاروں جو پروونشل اسمبلیز ہیں اور اسلام آباد میں وہ 14 تاریخ کو ہے. بلوچستان سے 3 سینیٹرز جو تھے وہ منتخب ہو گئے پروونشل اسمبلی اور نیشنل اسمبلی میں، اور 3 سیٹس وہاں خالی ہوئیں. جہاں اسلام آباد سے جناب یوسف اللہ گیلانی صاحب سینیٹر تھے اور یہ نیشنل اسمبلی کے ممبر منتخب ہو گئے، اس وجہ سے یہ سیٹ خالی ہوئی. آج یہ ڈیلیگیشن تشریف لائے ہمارے پاس ایک درخواست کرنے کے لیے کہ جمعیت علماء اسلام کو سپورٹ کیا جائے سینٹ کی بلوچستان کی سیٹ. اس پہ ہماری نیگوشیٹنگ ٹیم جو ہے وہ جناب اجلاس ذکرانی صاحب اور سی ایم بلوچستان، ان کی آپس میں گفت و شنید ہوئی، اور ہم ایک نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ کیونکہ جمعیت علماء اسلام نے یہ درخواست جناب پریزیڈنٹ زرداری صاحب سے بھی کی، ان سے بھی رابطہ کیا، اور آج ہم ان کی اجازت سے یہ فیصلہ ہوا جو ہماری گفت و شنید ہوئی کہ پاکستان پیپلز پارٹی جمعیت علماء اسلام کے کینڈیڈیٹ کو بلوچستان میں سینٹ کی سیٹ پہ اس پہ ہم سپورٹ کریں گے، اور جو باقی 2 سیٹس ہیں اس پہ بھی ہمارا ان سے ساتھ اتفاق ہوا، جہاں پہ پاکستان پیپلز پارٹی بھی ہے اور PMLN کا بھی کینڈیڈیٹ ہے. تو یہ ہماری نیگوشیٹنگ ٹیم نے یہ فیصلہ کیا کہ ان تینوں سیٹس پہ ہم ایک دوسرے کی مدد کریں گے اور ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کریں گے، جبکہ جمعیت علماء اسلام جو ہے وہ اسلام آباد کی سیٹ پہ جناب یوسف اللہ گیلانی صاحب کو سپورٹ کریں گے اور ان کو ووٹ کریں گے. اس کے لیے یہ آج تشریف لائے تھے. اگر میں درخواست کروں گا حضری صاحب سے وہ آپ سے مخاطب ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج جو ماحول بنا اور ہم ایک فیصلے تک پہنچے، اس سے قبل بھی ہماری ایک میٹنگ ہوئی تھی، اگرچہ وہ رسمی نہیں تھی لیکن انہی مسائل پر گفتگو رہی، اور اس میں ہمارے اسپیکر صاحب بھی تھے، مسلم لیگ کے دوست میں تھے. بہرکیف آج پیپلز پارٹی سے رابطہ ہوا بلوچستان کی ضمنی الیکشن کے حوالے سے، تو انہوں نے جواباً کہا کہ ہم اپنے آفس میں ہیں تو آپ یہاں تشریف لائیں اور مزید معاملات کا بھی یہاں طے کر دیں. تو الحمدللہ میں سمجھتا ہوں کہ اسی پیش رفت ہے کہ بلوچستان میں اگر ہم تینوں جماعتیں مل کر الیکشن لڑیں گے تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے ممبر جو ہے وہ بلا مقابلہ آ جائیں گے، اور اگر کہیں مقابلہ ہوا بھی تو وہ نہ ہونے کے برابر ہے. تو یہ ایک سیاسی ماحول میں ایک اچھی پیش رفت ہے، اور اسی طرح ہم چاہیں گے کہ جب ہمارے گیلانی صاحب الیکشن لڑیں گے تو اس میں بھی ہماری کوشش ہوگی کہ ہم ان کا ساتھ دیں تاکہ ایک پارلیمنٹ میں ایک اچھا سا ماحول بنے. تو یہی چند گزارشات تھی جو آپ کے سامنے رکھی، باقی معاملات کے بارے میں انشاءاللہ. جی درخواست کروں گا یوسف اللہ گیلانی صاحب سے آپ سے مخاطب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سیکرٹری جنرل صاحب اور مولانا عبدالغفور حیدری صاحب، جکرانی صاحب اور JUI کا ڈیلیگیشن کو میں ویلکم کرتا ہوں. پاکستان پیپلز پارٹی کے سیکریٹری دونوں ایک دوسرے کے ساتھ کوآپریٹ کر رہے ہیں اور انشاءاللہ ایک دوسرے کو ووٹ کریں گے. تھینک یو. سر یہ جو
इतनी अच्छी पेशरफ है कि सियासी कुव्वतें करीब आ रही है, लेकिन क्या ये मुस्तकबिल में चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन और बलूचिस्तान हुकूमत में तोसीक की तरफ भी मामला जा सकता है, उस हवाले से कोई पेशरफ हुई है? देखिए रियाज खान, बुनियादी बात है, ये इलेक्शन जो 14 तारीख को सेनेट का हो रहा है, ये गुफ्त शनीद इस पे हुई थी। सियासत में गुफ्त शनीद डायलॉग हमेशा रहता है, और आप समझते हैं कि हमारे प्रेसिडेंट साहब ने हमेशा मुफाहमत की पॉलिटिक्स की है, जनाब आसिफ जरदारी साहब ने, और आज का भी ये जो मेरे बैठना है, ये उनसे जो रुजू किया गया, ये उनकी ही हदायत पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने फैसला किया, चेयरमैन बिलावल साहब की मुशावरत शामिल है। सियासत पे गुफ्त शनीद रहती है, पहले ये 14 तारीख वाले इंतखाबात से हम फारिग हो जाएं तो मजीद पेशरफ होनी हुई तो हो जाएगी। गफूर अजीज साहब, आपसे सवाल करना है, तो आप लोग इस प्रोसेस का हिस्सा बनने के लिए तैयार ही नहीं थे। प्रेसिडेंट को भी हमने देखा, प्राइम मिनिस्टर को भी देखा, डिप्टी स्पीकर, स्पीकर के चुनाव को भी हमने देखा, लेकिन अब जब सेनेट की बारी आई तो आप लोग खुद चलकर पीपल्स पार्टी और यकीनन और पार्टियों से भी आपकी मुलाकात होंगी, तो फिर इतना बड़ा फैसला करने की जरूरत क्या थी? देखिए, जो फैसला हमने किया उस फैसले अब भी कायम है, और उस फैसले की तौसीक के लिए हमने मरकजी जनरल कौंसिल का इजलास रमज़ान मुबारक के बाद तलब किया है। 2 सूबों में हम गए और 2 सूबों के जो सूबाई जनरल कौंसिल होते हैं उनसे मौलाना साहब मुखातिब हुए, मैंने भी उनके जज्बात और एहसासात को भी हमने नोट किया। तो अगला फैसला इसमें या रद्द-ओ-बदल जो हमने फैसला किया है वो इख्तियार मरकजी जनरल कौंसिल का है। ये जो सेनेट के अंदर यानी पार्लिमान के अंदर एक दूसरे को वोटों का तबादला है, इसका फैसला हमने उस वक्त भी किया था कि हुकूमत साजी में हम फिलहाल शरीक नहीं होंगे, अलबत्ता पार्लिमान के अंदर जो भी जैसे कमेटियां आगे होंगी या एक दूसरे को पार्लिमान के अंदर वोट करने की ज़रूरत पड़ेगी, जैसे कि आज हमने एक राय कायम की है, तो ये एक मुस्बत राय सामने आई है। तो इंशाअल्लाह हम सियासी लोग हैं, आगे भी इन चीज़ों को देखेंगे। मौलाना साहब, ये फरमा दीजिएगा कि पीडीएम बनी और मौलाना फजल रहमान का बहुत अहम किरदार रहा नवाज शरीफ साहब को वापस लाने में, तो उनकी मुस्लिम लीग नून की बेवफाई पे क्या कहेंगे? पीपल्स पार्टी ने हमेशा मुश्किल में आपका साथ दिया है, तो इस दोनों को किस तरह कंपेयर करेंगे? नो कमेंट्स।